اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن کی سنتیں۔ نمبر 1، زیب و زینت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے۔ تکبیرات پڑھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور بلند آواز میں تکبیریں کہتے جاتے، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ فطرانہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور فحش باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنے کے لیے فطرانہ فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا اس کا صدقہ فطر شمار ہو گیا، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ نماز سے قبل میٹھا کھانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور آپ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ خواتین کو عید کے لیے لے کر جانا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کے اجتماع اور دعاؤں میں شریک ہوں، نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو اس وجہ سے وہ عیدگاہ نہ جا سکے تو کیا کوئی حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے اور وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوں۔ نماز عید اور خطبہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے نہ اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھنے اور نماز خطبہ کے بعد دیتے تھے۔ اگر کسی کی عید باجماعت نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت تنہا پڑھ لے۔ باہم ملاقات و دعا۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عید کے دن آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ راستہ تبدیل کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ خوشی منانا۔ عید کے دن خوشی کے اظہار کے لیے ہلکے پھلکے کھیل کھیلنا یا اشعار پڑھنا جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔